میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ میں ہوں نوید نظامی اور آپ کا اپنا پیغام ٹی وی، جس پہ آپ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں دنیا کے 10 عظیم ترین دن 10 ذو الحجہ، جس پہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ آج اس کا ایک اور سلسلہ ہے، ایک اور دن ہے، اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اسی پہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور اس کے فضائل، مسائل، افادیت، ثواب اور وہ کرنے کے کام جو ہمیں شاید پتہ تو ہیں لیکن وقت کی گرد اس پہ پڑ جاتی ہے اور ہم اس کو ریوائیو نہیں کرتے، ہم اس کو دہراتے نہیں، ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ تو جب ہم چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں جستجو اور گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو چیزیں دوبارہ سے فریش ہو جاتی ہیں۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بونسز دیے ہیں، ایسی لوٹ سیل کے مواقع دیے ہیں کہ ہم تھوڑے دنوں میں، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنا ہو، نیکی کا کام کرنا ہو، کسی کے کام آنا ہو، عبادات کرنی ہو، حج کا سب سے اہم فریضہ خوش بختوں کو جو نصیب ہوتا ہے وہ بھی اسی عشرے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سارے کام کرنے کے لیے ہمیں جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی بہت محنت اگر درکار ہے تو ہمیں کر لینی چاہیے۔ اسی بات کو میں آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنے کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، جیسے رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم بات کرتے رہتے ہیں صدقہ خیرات کے حوالے سے، تعاون کے حوالے سے، عطیات کے حوالے سے، کیونکہ یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ دین کی دعوت کا کام ہے اور یہ دین کو پھیلانے کا کام ہے۔ اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ آئیے ہمارے ساتھ گفتگو کیجئے، لائیو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے نمبرز پہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ عطیات کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اتنا عام فریضہ ہے ہماری زندگیوں کا، عید الاضحیٰ بالکل نزدیک ہے، چند دن کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ 7 تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ میں داخل ہو جائیں گے، اور عید الاضحیٰ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جانور قربان کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کی جو استطاعت ہے، آپ کی جو جیب اجازت دیتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی کا ہم فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیغام ٹی وی کو بھی عطیہ کرنا چاہتے ہیں، قربانی ان نادار مستحق لوگوں کے لیے جو سال بھر شاید انتظار ہی اس بات کا کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ آئے گی اور ہمیں گوشت کھانے کو نصیب ہوگا، سارا سال انتظار کرتے ہیں، ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، آپ کے میرے ارد گرد موجود ہیں، ہم ان کو عطیہ کر سکتے ہیں۔ آپ بڑا جانور دینا چاہیں، چھوٹا جانور دینا چاہیں، حصہ ڈالنا چاہیں، آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ ٹرانسمیشن کا آغاز کر لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹرانسمیشن میں ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا کرتے ہیں، اور آغاز کے بعد ہم ڈائریکٹ ٹاپک پہ چلے جاتے ہیں، موضوع پہ چلے جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی مناسبت سے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فضائل حرمین شریفین اور ان کی زیارتیں۔ ان پہ ہم بات کریں گے، اور تفصیلاً ہمارے جو معزز مہمان ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں یا ہمیں آن لائن جوائن کریں، وہ اس پہ گفتگو کریں گے اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قاری عمیر احمد صاحب، خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ آج تو ہم دونوں بھائی ایک ہی طرح کے ڈریس میں ہیں، صرف ویسٹ کوٹ کا فرق ہے، بلکہ بھٹی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ ہی کنٹینیوٹی رکھی ہوئی ہے۔ لے جی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، الجھنوں کو حل کرنے کے لیے ہنستے مسکراتے ان کے حل بھی بتا دیتے ہیں۔ ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آج تو ایسی رونق سی ہے کہ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہوا ہے، کچھ ایسی محبت لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت سی باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کچھ عطیہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ ٹی وی کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کال کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں، اور ایک وقت میں ایک سوال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے۔ قاری صاحب آغاز کیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کار صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ہم بھائی قاری صاحب نے جو خوبصورت آیات تلاوت کی ہیں اور خوبصورت آواز میں تلاوت کی ہیں ماشاءاللہ، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو حج کے آداب سکھائے ہیں. سب سے پہلے تو فرمایا کہ حج کے مہینے تمہیں پتہ ہے کہ کون سے ہیں. جی تو حج کے 3 مہینے ہیں. یہ 3 مہینے کیوں ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. حج تو 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے، تو یہ 3 مہینے کس لیے دیے؟ کیونکہ اس دور میں قافلے آتے تھے دور دور سے، مہینہ 1.5 مہینہ تو سفر میں لگ جاتا تھا. تو رمضان کے بعد عید کرنے کے بعد لوگ شروع ہو جاتے تھے مکہ مکرمہ پہنچنے، اور پہنچتے پہنچتے کوئی ذوالقعدہ کے اینڈ پر پہنچتا ہے، کوئی ذوالحج کے شروع میں پہنچتا تھا. تو اس لیے 3 مہینے کہا کہ یہ حج کے ہیں. جی اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلی تعلیم دی کہ جو بندہ حج کے لیے آ جائے وہ وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، فسق و فجور میں شامل نہیں ہوگا، کوئی گناہ کے کام نہیں کرے گا اور بےہودگیاں نہیں کرے گا. تو حج کو اللہ کی عبادت سمجھ کر ثواب لینے کی نیت سے کرے گا. پھر آگے تعلیمات دی کہ تم نے دعائیں کرنی ہیں ہر موقع پر، مشعر حرام کے پاس بھی کرنی ہے، عرفات سے واپسی پر بھی کرنی ہے،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم سب لوگ عرفات جا کر وہاں سے واپس آؤ گے. یہ جو مکے کے چودھری تھے نا، سردار حضرات، یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مذہبی لوگ ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم سردار ہیں، اس لیے ہم مزدلفہ میں ہی رکیں گے. مزدلفہ کے آگے حدود حرم ختم ہو جاتی ہے. تو کہتے تھے ہم چونکہ لیڈر ہیں مذہبی، اس لیے ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. باقی لوگوں کو کہتے تھے تم عرفات جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ، اور خود ادھر ٹھہر جاتے تھے. تو اللہ نے کہا نہیں، سب جاؤ، عرفات تک جاؤ اور وہاں پر عبادت کرنے کے بعد واپس لوٹو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ جو وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں جو کوئی دینا دے دے، آخرت مانگتے ہی نہیں، تو اللہ ان کو آخرت میں دے گا بھی کچھ نہیں. جی. اور خوش نصیب وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے دنیا کی ہر خیر و بلائی مانگتے ہیں، اور آخرت کی بھی ہر نعمت، ہر خیر و خوبی، ہر اللہ کے رحمت اور فضل و کرم بھی مانگتے ہیں، اور ساتھ جہنم سے آزادی بھی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے آمین. جنہیں اللہ اپنی رحمت سے دنیا کا فضل و کرم بھی عطا فرمائے اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کچھ لائیو لنک پہ جو الطاف پنڈت صاحب ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے تھوڑا غصے میں کمنٹ کرتے ہیں یہ، یا شاید ان کا انداز ہی ایسا ہے. سلام بھی کیا انہوں نے جی، وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں دعا میں شامل کرنا. شاید یہ ان کا طریقہ ہے. نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ کشمیری ہیں، ہاں جی، تو اردو میں شاید اتنی مہارت نہ ہو، یا اردو میں جو چاشنی آپ ڈالتے ہیں نا، ہاں جی، وہ شاید نہ ہو، لیکن پھر بھی جی آپ اللہ ہمارے تعالیٰ لیے ان کو قابل برکت احترام. دے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آمین آمین. آپ کے لیے خاص طور پہ دعا کر دی ہے مفتی صاحب نے، اور اللہ خوش تعالیٰ رکھنے. ہمارے بھائی کو ڈھیروں رحمتیں بلائیاں عطا فرمائے. آمین آمین. الیاس ملک بھی ہمیں لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی جان، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں نا، موجود ہیں. یہ آپ کشمیری نہیں ہیں. ہاں جی، یہ اور الیاس ملک ہمارے ریگولر لکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو ان کا انداز پتہ چل جاتا ہے. خیر اینی وے، آپ کا انداز کچھ بھی ہو، چونکہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، پیغام ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کو شامل کرتے ہیں. جی اچھا مفتی صاحب، کرنے کا کام بتا دیں، پھر سوالات ہیں میرے پاس. کرنے کا کام بھی ماشاءاللہ حج کے متعلق ہی ہے، جی چونکہ پرسوں سے حج شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ حاجی حضرات ماشاءاللہ پرسوں سے احرام باندھیں گے حج کا، اور لبیک اللہ میں حاضر ہوں نعرے مارتے ہوئے مینا کی طرف جائیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے، فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ. یہ حاجی حضرات اور عمرہ کرنے والے تو اللہ کے مہمان ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں. اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، تو یہ اس کے چہیتے ہیں. دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو کہا تھا کہ آؤ، تو یہ اس کی رواج پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے ہیں. اب جب پہنچ گئے ہیں وسألوہ فآتاہم، اب یہ جو مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے. سبحان اللہ. تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب گروہ ہے جو وہاں پر پہنچ چکا ہے. اگرچہ موسم کی کچھ سختی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور جو وہ وہاں جائیں تو وہ اپنے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ اب ان کے لیے پروٹوکول کیا ہے؟ سألوہ فآتاہم، اب مانگیں گے جو کچھ وہ اللہ دے گا. تو اب ان کو ڈھیروں کے حساب سے مانگنا چاہیے، کھلے دل سے مانگنا چاہیے، اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر کسی کے لیے مانگیں. جو مخالفین ہیں ان کے لیے بھی مانگیں، جو ضد و کارم ان کے لیے بھی مانگیں، بچوں کے لیے بھی مانگیں، بہن بھائیوں کے لیے بھی مانگیں، سب کے لیے. جنہوں نے کہا تھا میرے لیے بھی دعا کرنا، آپ دل لگا کے ان کے لیے بھی کر دیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کر دیں جو حاجی حضرات ہمیں سن رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھے. آمین. لیں جی آج کی ٹرانسمیشن کے پہلے کالر، بلکہ پہلی کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نوید سر اور مفتی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمنا صاحبہ سیالکوٹ سے کال کری ہیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. جی سر میرا بہت دل کرتا تھا آپ سے بات کرنے کا، اور بہت مشکل سے کال ملی آپ سے. جیتے رہیے، خوش رہیے. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میرا نا کویسچن ہے دو نکات پر. میں بہت سے ٹاپک پہ ریسرچ کر رہی ہوں، جو سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت سے الفاظوں پہ بھی ریسرچ کر رہی ہوں. تو اس حوالے سے میں مفتی صاحب کی بھی رہنمائی لینی چاہتی ہوں. اچھا، کس پہ سرچ کر رہی ہیں بیٹا، دوبارہ بتائیں.
مطلب کہ میں اسلامی ٹاپک پہ اسلامی نظریات پہ سرچ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے نا میں چاہتی تھی کہ میری مفتی صاحب سے بھی بات ہو جائے تو میں مفتی صاحب سے بھی رہنمائی لے لوں. مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو رہنمائی کس قسم کی چاہ رہی ہیں کہ ٹاپکس میں کوئی ایڈیشن ہو جائے یا پرٹیکولر کسی اور چیز پہ آپ کریں اسلامیات کے اپنے انہی سبجیکٹس میں، ایسے کہہ رہی ہیں آپ؟ جی جی سر، پہلا نکات تو میرا یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھانا، اللہ کے نام پہ وعدہ کرنا، عہد کرنا، اور ہو بہو نبی کے نام پہ قسم اٹھانا اور وعدہ کرنا، اور پھر سچی توبہ کرنا، سچی توبہ کا عہد کرنا، پہلے نکات کی طرح. پھر ٹھیک. شیطان کا بھلا دینا، شیطان کے شر میں آ جانا، ایمان کو کمزور کر دینے کے بعد دونوں نکاتوں کا ٹوٹ جانا، انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مجرم اور گناہ گار ٹھہرایا جانا، اور پھر ٹھیک. انسان کی نظر میں توبہ کی گنجائش کا نہ رہنا اور اللہ کی ناراضگی کا غالب آ جانا انسان ٹھیک ہے، کو یہ دنیا اور تھیسس آخرت میں مجھے لگ رہا ہے اس کنارے تھیسس پہ کا لے معاملہ جاتا ہے. ٹھیک ہے ہمنا بیٹا، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں یہ ساری بات سن لی ہے مفتی صاحب نے اور آپ کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. ڈیٹیل سے اگر چاہیے تو واٹس ایپ پر میسج کر دیں تاکہ ہم ساری چیزیں دیکھ کر ان کو رہنمائی دے اوکے سکیں. اوکے، آپ کو واٹس ایپ نمبر پتہ ہے یقیناً، میں آپ کو ایک دفعہ پھر دہرائے دیتا ہوں. 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2 اور پھر 000. اس پہ آپ اپنا آڈیو میسج بھیج دیں، وہ ذرا بہتر ہو جائے گا. یا ریٹرن میں یہ جو ان کے پاس ٹاپک کی لسٹ ہے وہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، یا ریٹرن میں آپ یہ پوری ڈیٹیل بھیج دیں تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے رپلائی ہو جائے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو آپ کا جو کنسرن ہے وہ پراپر نہیں ہو پائے گا کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی، سوالات جوابات بھی شامل کریں گے، بلکہ اس طرح کرتے ہیں قاری صاحب کو شکریہ ادا کر دیتے ہیں. قاری صاحب کی کمٹمنٹس بھی ہیں. قاری عمیر احمد صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر. اور مفتی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہیں نہیں جا رہے. یہ جو آپ ایک دفعہ سمجھتے ہیں کہ میں اب شکریہ کر رہا ہوں تو اگلا شکریہ، نہیں کوئی شکریہ نہیں کر رہے ابھی ان کا، ہم کمپلیٹ شکریہ کریں گے. ابھی ایک بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں گفتگو کرنی ہے فضائل حرمین شریفین اور ان کی زیارتوں کے حوالے سے. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور افضل ترین جو شہر ہے وہ شہر مکہ مکرمہ ہے، جس کی فضیلت کا تذکرہ بارہا خود رب العالمین نے کیا ہے. اور صرف محض تذکرہ ہی نہیں بلکہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے اور اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے. چنانچہ اگر ہم دیکھیں سورہ 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آیت نمبر ہے 95 کہا گیا ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، اور دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ البلد کی شروع میں ہی کھائی ہے. اسی طرح سے بہت سی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو چھوڑنے کے حوالے سے کہا اور اس بات کو انڈوس بھی کر دیا اور کہا بھی کہ محبوب ترین افضل ترین شہر ہے شہر مکہ. اور پھر آگے چل کے مدینہ منورہ کے حوالے سے بھی الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آتی ہیں. نہ صرف ان دونوں شہروں کے حوالے سے، ان دونوں بابرکت جگہوں کے حوالے سے، بلکہ ہم ان جگہوں کے بارے میں بھی ذکر کریں گے جس میں غار حرا، غار ثور اور ایسے تاریخی مقامات جو ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی جانیں گے، گفتگو کریں گے. گفتگو کرنے کے لیے ابھی ہمیں ایک اور بڑی معزز شخصیت جوائن کر چکی ہیں. تعارف کرواتا چلو، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اسعد محمود سلفی صاحب، معروف عالم دین ہیں، خطیب ہیں جامع مسجد مکرم گوجرانوالہ کے، تشریف لائے ہیں. اور آج کا دن چونکہ انگیجمنٹ کا دن زیادہ ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، وقت نکالا ان کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو آپ کا چھٹی کا دن ہوتا ہے، انگیجمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جس دن آپ نے بہت سارے کام اکٹھے کیے ہوتے ہیں، نکل کے آنا، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے دین کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. گفتگو کا آغاز میں حافظ صاحب سے کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ غار حرا اور غار ثور کی جو تاریخی اور روحانی حیثیت ہے، ایک تو وہ اس پہ روشنی ڈالی گا، دوسرا یہ بھی فرمائے گا ان مقامات کو دیکھ کر دل میں، چونکہ میں آئی وٹنس ہوں، میں اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن جو لوگ ابھی تک نہیں جا سکے یا جن کو اللہ تعالیٰ جلد لے کے جائیں گے، جن میں ہم بھی دوبارہ شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دونوں بھی ماشاءاللہ معزز شخصیات اپنی آنکھوں سے وٹنس کر کے، وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں وہ بیان کیجیے گا. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد. محترم نظامی صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ
یا احساسات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ جی عموماً لوگ ان جگہوں پہ جاتے تو ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ انہیں علم نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا، فقط یہ ہے کہ یہ ایک متبرک جگہ ہے اور جا کے 2 نفل پڑھے اور آ گئے۔ جی غار حراء یہ وہ جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عمر کے 40 برس مکے میں ہی رہے، لیکن نبوت ملنے سے کچھ ماہ پہلے آپ کی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ ائمہ سیر نے لکھا ہے کہ آپ تنہائی کو پسند کرنے لگے اور آپ مکہ سے نکل کے باہر کسی جگہ تنہائی اختیار کرنے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے مکہ سے دور ایک ایسی جگہ کو منتخب کیا کہ جہاں بیٹھ کے وہ بیت اللہ کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا، لیکن آج سے پہلے جب تک وہ اوپر والی منزل نہیں بنی تھی، غار حراء میں بیٹھ کے آپ بیت اللہ کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن جو ہے، اس پہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے سلیکٹ کیا۔ ممکن ہے اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا اور آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں، جی اس کے اوپر ہیں۔ پہلے اس کا رستہ بڑا دشوار ہوتا تھا، اب انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا رستہ بنا دیا ہے کہ لوگ پہلے تو نصف رستہ جو ہے نا وہ گاڑیوں پہ ہی بندہ چلا جاتا تھا اگر اپنی گاڑی ہو، اب جو ہے نا وہاں سے آگے پہلے خاصا مشکل تھا، اب کافی آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ غار ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اکیلے بیٹھ کے غور و فکر کیا کرتے تھے، اور یہیں پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے سورۃ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ آپ پہ نازل کی، کہ پہلے آ کے کہا اقرا پڑھ، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ یعنی یہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا، پھر اب انہوں نے سینے کے ساتھ دبایا، اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ جب یہ ساری کیفیت پتہ ہو گئی نا، پھر انسان کی ذہنی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جی وگرنہ روٹین میں العیاذ باللہ جو گائیڈ ہیں وہاں پہ، چاہے وہ پاکستانی ہیں یا اور، وہ بہت لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے، معذرت چاہوں گا میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں، لائیو کالز ہمیں آتی رہیں گی ساتھ ساتھ، جی، تو ان کو شامل کرتے رہیں گے آپ کی اجازت سے۔ جی کوئی بات نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ لیجیے ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ علی محمد صاحب حافظ آباد سے کال کریں۔ علی محمد صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم نے ایک نیت کی تھی کہ ایک جانور ہم نے گھر رکھا ہوا تھا، بچڑا، تو وہ بچڑا جو ہے نا وہ اب دکھنے میں تو بالکل جوان نظر آ رہا ہے اور بڑا ہے، لیکن وہ جو ہم نے دکھایا ہے ابھی وہ کھیرا ہے، دوندا نہیں ہوا، تو کیا اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیا ہمیں اس کے متبادل پورے جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، یا حسب جو ہے نا استطاعت ہمیں ایک قربانی پہ جو ہے نا اتفاق کر سکتے ہیں؟ یہ ذرا بتا دیں مفتی صاحب۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ عمومی طور پہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، پہلے بھی چند لوگوں نے اپروچ کیا مجھے اور میرے ذہن میں آ گئی یہ بات، مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، اس میں ہے بکرا، بیل، اونٹ، جی ان تینوں کے اندر یہ حکم ہے کہ دوندا ہی کرو۔ اگر انہوں نے گھر میں پالا ہوا ہے تو ان کو اس کی عمر کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر بیل کی عمر 2 سال ہو چکی ہے اور اگر اس کے دانت ابھی نہیں گرے تو کچھ علماء کرام کی رائے یہ بھی ہے کہ جب عمر پوری ہو جائے، مسنہ سے مراد وہ سن لیتے ہیں، کہ اگر عمر اس کی 2 سال ہو چکی ہے، 3رے سال میں وہ داخل ہو چکا ہے، تو بیل کی عمر اتنی ہی اس کے دوندا ہونے کی ہے۔ لیکن اگر اس کے دانت نہیں گرے، نئے دانت نہیں اگے،
تو بھی اس کی قربانی ہو سکتی جبکہ وہ موٹا تازہ پلا ہوا جی جانور ہو۔ جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو عمر بھی کنفرم نہیں ہے اور دانت بھی نہیں گرے، کھیرا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیں ابھی، اگلے سال صحیح انشاءاللہ، 1 سال اور پالیں اور ثواب لے لیں اور اگلے سال کر لیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں 2 ہیں، ایک اور بھی ہے نا، جی تو قربانی اصل میں ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سال قربانیاں کی ہیں ایک ہی قربانی کی ہے، ایک سے زائد نہیں کی۔ دوسری قربانی جو کی ہے وہ امت کی طرف سے کی ہے، اپنی اور اپنے فیملی کی طرف سے۔ اور ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 9 گھر تھے، 9 ازواج مطہرات تھیں، اور آپ اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے تھے۔ تو اس میں فکر کرنے والی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ دوسری ابھی میرا کھیرا رہ گیا، کوئی بات نہیں، اگلے سال صحیح۔ تو آپ ایک اپنی قربانی جو ہے اپنی اور اپنے پوری فیملی کی طرف سے کریں، وہی کافی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی سر، پلیز کنٹینیو کیجیے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو گائیڈ بن کے حجاج کے ساتھ جاتے ہیں وہ بہت مس گائیڈ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ تو ہمیں سیرت کی کتابوں میں کوئی نشان ملتا ہے، اور صرف وہ اپنی بات بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان غلط باتوں کو پہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الیاذ باللہ۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ میں زندگی میں 1 مرتبہ ہی کسی گائیڈ کے ساتھ بس میں گروپ کے ساتھ نکلا، تو میں مسجد قباء تک نہیں جا سکا تھا، مسجد قباء پہ میں اتر گیا۔ رستے میں ایک جگہ مٹی کے ڈھیر تھے، وہ کہنے لگا جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تھے تو جو زخمی تھے وہ کرار رہے تھے، تو یہ خاک شفا ہے، یہاں سے مٹی لے کے لگائی تو وہ جو ہے نا سب تندرست ہو گئے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا، میں کہا بھائی جان تبوک میں جنگ کون سی ہوئی تھی اور کون کون زخمی ہوا تھا؟ اس کا جواب کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ تو وہ کہنے لگا جی آپ جو ہے نا اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو آپ اتر جائیں۔ میں کہا ٹھیک ہے میں اتر جاتا ہوں۔ تو اچھا یہاں تک بات آ گئی؟ ہاں بالکل سچی بات ہے۔ ان کی سٹوریاں غلط یعنی واللہ جو بندہ نا جس طرح ایک ڈرائیور ہے نا گاڑی چلانے والا، وہ اگر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہو نا تو وہ غلط ڈرائیونگ برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح چلو ہم دین کے طالب علم ہیں، کتاب و سنت میں یا سیرت کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے ہم نے، تو جب وہ بات سامنے اصل ہوتی ہے تو پھر غصہ آتا ہے کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ کر رہے ہیں۔ اور سر جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ تو گمراہ کرنے والی بات جی سچی بات ہے۔ اور یہ وہاں یہ آیت مجھے جو ہے نا یاد آئی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اہل ایمان اکثر مولوی اور صوفی لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ واللہ بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ جو گروپ جو ہے عمرے پہ گئے ہوتے ہیں یا حج پہ، ان کے ساتھ جو گائیڈ بھیجا جاتا ہے وہ بہت غلط بیانی کرتا ہے۔ یعنی اس گائیڈ کو بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے۔ جی واللہ، اصل میں انہوں نے اپنی کچھ چیزیں بیچنی ہوتی ہیں، سرما یا اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آخر پہ وہ جا کے بیچتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہانیاں نہ سنائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ واللہ اس کچھ مطلب چند ٹکوں کے لیے یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں یہ سارا کچھ۔ جی اسی طرح غار ثور کے متعلق اس کی جو ہے نا یہ معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی جی تو کفار کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے گھر سے تو نکال دیا، اور اس وقت یہ آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے ان کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، آپ کو حکم دیا اور آپ وہاں سے بسلامت نکل گئے۔ پھر مکے سے باہر ایک پہاڑی پہ غار ہے، میں نے خود دیکھی نہیں ہوئی، جب میں 2-3 دفعہ گیا اس وقت اس کا رستہ بند تھا۔ اب سنا ہے کہ انہوں نے رستے کھول دیے ہیں، وہاں لوگ آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ کون سی غار ہے سر وہ؟ غار ثور۔ غار ثور، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ نا کافی اوپر جا کے ہے، جی تقریباً یعنی زمین سے 2 سے 3 کلومیٹر اوپر جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا مختلف رکاوٹیں پھلانگ کے جانا پڑتا تھا،
اور بعض اوقات رستے میں روک بھی لیتے تھے، لیکن اب 2-3 سال سے سنا ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ اس کے لیے رستے بھی بنا دیے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں۔ یہ اس کے متعلق یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے اس غار میں آپ سیدنا ابوبکر کے ساتھ رہے، اور ان کے متعلق وہ آیات سورۃ توبہ کی آتی ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے اس کا دانہ اوپر ہے، اور وہ اوپر ہونے کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اللہ کی منشا تھی۔ تو یہ دیکھیں، ہم ان جگہوں پہ جا کے اگر ہمیں ان حالات کا علم ہو کہ کن حالات میں یہاں تشریف لائے تھے، جی، اور اس کے متعلق ہمارے دلوں میں ایک ایمان کی تازگی آتی ہے، لیکن حکم نہیں ہے کہ آپ یہاں ضرور جائیں، اور نہ ہی یہ حج کا حصہ ہے یا عمرے کا حصہ۔ ٹھیک ہے، میں معذرت کے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امان اللہ صاحب سرگودا سے کال کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ امان اللہ صاحب پوچھیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے بھینس کی قربانی کے بارے میں۔ یہ یعنی وہ اچھا جی 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 ٹھیک ہے، جی بھینس کی قربانی کے بارے میں سوال میرا یہ ہے، بھینس کی قربانی آیا کہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کچھ علماء کے اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ہو جاتی ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور کچھ نے اس تک بھی فتویٰ لگا دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ آیا کہ یہ صحیح ہے؟ اچھا جی امان اللہ صاحب ٹھیک ہے، میں ابھی جواب کچھ دیتا نے ہوں۔ حرام کا فتویٰ بھی لگا دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جی ٹھیک ایسے لوگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے خود۔ جی ٹھیک ہے امان اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ ابھی ہم کل ہی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہر سال کٹا کھل جاتا ہے، تو یہ کٹے والے لیکن معاملہ آج آپ کو ایک اضافی علم بھی ملا ہاں ہے، جی کہ حرام ہے۔ حرام ہے۔ سر آپ بتائیے سوال اللہ جانے اب یہ کون سے عالم دین ہے جنہوں نے اس کی حرمت کا فتویٰ لگا دی ہے۔ سر آپ بتائیے پلیز۔ حرام ہونے کا فتویٰ لگانا تو خود بذات خود حرام ہے۔ اچھا حرام ہونے کا فتویٰ لگانا تو غلط بات ہے۔ جی، سارا سال ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، تو اب مسئلہ صرف قربانی کا ہے۔ تو اس میں وہ بزرگ خود ہی بتا رہے ہیں کہ علماء کرام کے 2 گروہ ہیں۔ جی، ایک بڑا گروہ جس میں کبار علماء کرام شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ جو جانور 4 موجود ہیں جی، جن کی قربانیاں کی جاتی تھی وہ آج بھی موجود ہیں، تو انہی میں سے قربانی کی جائے، یہی افضل اور اولیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، شکل صورت اس کا دودھ اور یہ چیزیں ساری مختلف ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ گائے کی ہی ایک نسل شمار ہوتی ہے، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر بھی کبار علماء کرام ہیں، اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ دیکھیں جی فلاں اہل لغت میں سے، فلاں تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے فلاں 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 نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اجماع نقل کیا کہ جائز ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ قربانی کرنی ہے، اور میں نے اس دفعہ گھر کا پلا ہوا کٹا ہے، یہ کٹے کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑے دلائل ہیں ان کے پاس بھی کہ کٹے کا گوشت مزیدار بڑا ہوتا ہے، جو گھر کا پلا ہوا ہے جی بڑا شاندار ہے، تو آپ کر لیں۔ تو حرمت کا فتویٰ ہمارے علم میں تو آج پہلی دفعہ آیا کہ کسی بندے نے کہا کہ گائے کا گوشت ہی حرام ہے، تو یہ بھینس کا گوشت ہی حرام ہے، یہ فتویٰ ہمارے علم میں بھی آج پہلی دفعہ آیا ہے۔ تو اگر آپ کا دل مطمئن ہو بھینس کی قربانی کرنے پر تو آپ کر لیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو 4 جانور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربان کیے جاتے تھے وہ وافر منڈیاں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ان جانوروں پر اکتفا کریں، ان میں سے کوئی ایک لے لیں اور کر لیں۔ ٹھیک، مجھے لگتا ہے کافی ایکسٹریم ہو گئی حرام والی بات۔ ہاں جی، یہ تو بہت ضرورت سے زیادہ بلکہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ۔ یہ لگتا ہے کہ کسی عالم دین نے غصے میں آ گئے نا، اچھا فریق مخالف کو چپ کرانے کے لیے کہ حرمت کا فتویٰ دے دیا، فتویٰ دے دیا۔ سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے، کچھ کہنا۔ نہیں، میرا خیال ہے ان کی بات سے مجھے جو سمجھ آئی ہے نا کہ انہوں نے اس کی قربانی کی حرمت کی بات کی ہے، من حیث الذات اسے حرام نہیں کہا۔ جی بالکل، ہم ڈسکس ویسے یہی کہہ رہے ہیں، واضح ہو جائے یہ بات۔ ہاں جی، جو ہے نا میرا خیال ہے جس نے بھی کہا ہے اس نے اس کی قربانی کی حرمت کے مطابق۔ جی بالکل، دیکھیں قرآن کریم میں بہیمت الانعام کا ذکر ہے، جس طرح شیخ فرما رہے تھے، اور وہ 8 جانور ہیں، 4 جوڑے ہیں،
जी। वमिनल इबिल इस्नैन वमिनल बकर इस्नैन वमिनल गमन इस्नैन, यानी ये ऊँट का नर और मादा, गाय का नर और मादा, बकरी का नर और मादा, इसी तरह भेड़ और दुम्बा उसे एक ही गिना गया है। तो जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं तो सारा साल मज़े तो बड़े लेते हैं। तो देखें, ये आयत मद्देनज़र रखनी चाहिए, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि अल्लाह को ना तो गोश्त पहुँचता है और ना ही खून, बल्कि पहुँचता क्या है? तक़वा। तक़वा पहुँचता, बिल्कुल। तो इसलिए तक़वे का तकाज़ा मेरा ख़्याल है ये है, हम उसकी हुर्मत के कायल नहीं हैं, ना ही उस मामले में हम दूसरी राय। अगर कोई अपने इत्मीनान के लिए अब उसका तक़वा ये कहता है तो वो करे, लेकिन अगर मेरा ख्याल है तक़वे का तकाज़ा यही है कि बहीमतुल अनआम में ही कुर्बानी करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे सर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये ज़ियारतें ज़रूरी हज का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर चले जाएं तो ये आपके लिए बेहतर है, आपको नॉलेज भी मिलेगा, आप समझेंगे भी। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से कि मकाम गदीर या मस्जिद खैफ, सॉरी वो मेरे पास ज़ेर है तो इसलिए शायद मैंने बहरहाल माशाल्लाह बैठ, ये फ़ायदा होता है बड़ों के साथ बैठने का कि फ़ौरी तौर पे वो ठीक कर देते हैं, ये बजाय इसके कि आप उसको गलत ही इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद खैफ जैसे मकामात की तारीख़ी अहमियत भी बयान कर दीजिए, क्या आम हाजी को इन जगहों की ज़ियारत करनी चाहिए? मैंने इसलिए बात जोड़ दी जैसे आपने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है। देखिए, मस्जिद खैफ जो है ना, इसमें तो अगर हम जब मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, हज के दिनों में जाते हैं तो जब मिना में होते हैं तो बेहतर बात यह है कि मस्जिद खैफ में जाके नमाज़ पढ़ें। लेकिन ये याद रखें कि पूरे मिना के अंदर दो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद खैफ है, एक मस्जिद इब्ने अब्दुल बर है, वो है कुबरी अब्दुल अज़ीज़ के पास और ये है जमरात के पास। तो हर बंदा मस्जिद नहीं पहुँच सकता और ना ही ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि सारे हुज्जाज वहाँ आ सकें, तो जिसके लिए मुमकिन है उसे मस्जिद जाना चाहिए। लेकिन ये जो आम हालात में वैसे जाके बंदा देखे कि लो जी कि मिना के अंदर ये मस्जिद है, यहाँ अंबिया तशरीफ़ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि आज से कोई 20 साल पहले ये मिना को हज के बाद तकरीबन बंद कर देते हैं। सिर्फ एक रोड जो वो जबल रहमत की तरफ जाता है, उसके अलावा सारे रास्ते बंद कर देते हैं। हम मस्जिद खैफ नहीं जा सकते जी, तो दूर से हम देख सकते हैं उसे, उसके अंदर नहीं जा सकते जी। ये कुछ ऐसी यानी गलत हरकत हुई जो उनके इल्म में आई, तो उन्होंने ये खैमे सारे जो है ना इनके रास्ते बंद कर देते हैं, पहरे लगा देते हैं। तो मिना में जब हम हज के अय्याम में जाते हैं उस वक़्त तो जाएं, देखें, और उसके लिए यानी नेकी है कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ी जाए जी। दूसरी आपने गदीर खम जी, ये एक पानी का कुआं है। इस यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत के मुतालिक बात फरमाई। इसको कंटिन्यू करेंगे, कॉलर ले लें जी आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिसेस असलम साहिबा फैसलाबाद से कॉल करी जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, फरमाइए। हाँ जी, मैंने पूछना था, ये नाखून इन दिनों में जो उखड़ जाता है थोड़ा और वो इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है, उसका क्या हल है, उसको क्या करना चाहिए? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और दूसरा सवाल है, खाना काबा का जब तवाफ औरतें जो स्टील की या लोहे की पिन्ने वगैरह सर पे लगाती हैं, तो वो खाना चाहिए पिन्ने लगा के या ममनू है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी, दोनों चीज़ों को भी एड्रेस करवा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, फरमाइए इस हवाले से। पहली बात तो उन्होंने कहा कि नाखन अगर तंग कर रहा है तो उसको काट लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि जिसने कुर्बानी करनी है असल पाबंदी तो उसी पर है जी, तो फैमिली पर तो ऐसा पाबंदी है भी नहीं जी। लेकिन अगर ये खुद मोहतरमा कुर्बानी कर रही हैं और इन्होंने अपने नाखून रोके हुए थे और अब कोई उखड़ गया है, तंग कर रहा है, तो उसको काट लें, कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है। और लोहे की पेंस लगाना हज के दौरान या ख़वातीन ने तो पर्दा करना ही है ना। हाँ जी,
تو خواتین جو پردہ کریں گی اگر وہ چادر ان کی پھسل رہی ہے اٹک رہی ہے تو اس کو پن لگا لیں, کوئی حرج نہیں. سیفٹی پن ہے جو پینز یوز کی جاتی لگا سکتی. سر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ جی میرا خیال ہے وہ بالوں کے لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ بال سمٹے رہیں جی, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اچھی بات ہے کہ چھپانے ہیں نا. ہاں جی, انہوں نے یعنی بال کھلے نہ ہوں, انہیں اپنے بالوں کو سمیٹ کے رکھنا, یہ وہ خوبصورت بات ہے, اچھی بات ہے. اس میں کوئی اس کا کوئی بھی طریقہ, جی ہیئر بینڈ لگاتی ہیں یا وہ پنز لگاتی ہیں تو کچھ بھی لگا سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات. یا حجاب کے لیے جیسے آپ پن لگا ہاں لیتے یہ ہیں بھی اس ٹھیک کے لیے ہے, بھی وہ بھی میرا لگایا خیال ہے جا وہ جو ہے نا بالوں کے لیے پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, وہ مقام غدیر کے حوالے سے جی اس کے متعلق جو ہے نا مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ نے ایک کتاب باقاعدہ لکھی ہے. یہ بیسیکلی ایک واقعہ ہوا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے قربانیاں لینے کے لیے بھیجا تھا. یہ ایک طویل سفر تھا. جو سیدنا علی کے ساتھی تھے ان کا سیدنا علی کے ساتھ کچھ اختلاف ہو گیا اور ان کے دل میں کچھ سیدنا علی کے متعلق کوئی ایسی بات آ گئی جو آپ نے سنی. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ علی میرے دوست ہیں, جو ان کو دوست رکھے گا وہ میرا دوست ہے, وہ مجھے دوست رکھے گا. تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کا بعض لوگوں نے بڑا عجیب و غریب مطلب لے لیا, وہ اور ان کا اللہ کا معاملہ ہے, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. ٹھیک. تو بعض لوگ اس جگہ پہ اسپیشلی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے ذہن کے متعلق وہ عقائد جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خود ساختہ بنائے گئے ہیں اسے مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال آیا آپ کے لیے. نرگس صاحبہ ہماری ریگولر یہ بھی ویور ہیں, لکھنے والی ہیں, ہمیں لکھتی ہیں یہاں پہ یوٹیوب پہ لکھتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتی ہیں بھائی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں ڈیلی 1000 درود ابراہیمی پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ. جی ہاؤ لکی شیز, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ذوالحجہ کے دنوں میں تکبیرات پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے, تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں درود پڑھوں یا تکبیرات. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپیشل حکم ہے وہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّعْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ, جی کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, یہ تسبیحات, تحلیلات اور تحمیدات پڑھیں. یہ حکم ہے. جی تو آپ دروشی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ, پڑھتی رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا اہتمام بھی کریں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دروشی پر اچھا خاصا 1000 دفعہ پڑھنے پر ٹائم تو لگتا ہے ماشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے پہلے بھی نواز رہا ہے, تو ان دنوں تھوڑی اس کی مقدار کم کر لیں, اور جو باقی تحلیلات ہیں, تحمیدات ہیں, تکبیرات, ان کا مقدار زیادہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا. دونوں چیزوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ دل میں آ جاتا ہے نا کہ آج میں نے کوانٹٹی پوری نہیں کی, آج میں نے اس مقدار میں نہیں پڑھا, تو شاید ان کے دل میں آ جاتا ہے. اس کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے دے گا. ہاں جی. ہاں جی. اللہ دیکھتا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں کہ ہر روز یہ اتنا عمل کرتی ہے, تو اب چھوڑا ہے, کسی وجہ سے چھوڑا ہے نا. ہاں جی. معقول عذر بھی ہے, تو پھر اللہ کا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دونوں طرح سے نوازے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مدینہ منورہ میں موجود جنت البقیع کے بارے میں یہ بھی فرمائیے آپ, اور یہ بھی بتائیے کہ وہاں موجود جو صحابہ و اہل بیت کی قبور کی, ان کی زیارت, ان کے آداب, یہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قبور کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے جس شخصیت کو اٹھائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اور آپ کے ساتھی ہیں. اس کے بعد یہ بقیع الغرقد کے جو مدفون لوگ ہیں یہ اٹھیں گے, اور یہ وہ مقدس اور مطہر جگہ ہے جس کے متعلق اللہ نے حکماً رسول اللہ کو کہا تھا کہ آپ بقیع والوں کے لیے جا کے دعا کریں. اور یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ ہمیں وہی کام جا کے کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا. اور اللہ نے ہمیں حکماً فرمایا سورۃ حجرات کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا.
دیکھیں آل بیت جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کی دوسری بیٹیاں، یا آپ کے آل بیت اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور دوسرے لوگ، نبی کریم سے زیادہ ان سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ تو ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا۔ آپ جب یہاں تشریف لے جاتے تو آپ کہتے السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین انتم السابقون ونحن اللاحقون یغفر اللہ لنا ولکم۔ یعنی یہ وہ کلمات ہیں، یا اس سے ملتے جلتے حدیث میں اور بھی کلمات آتے ہیں، لیکن سارے کلمات کا مقصد اور منبع یہی ہے کہ اے مومنوں کے گھروں والوں، تم پہ سلامتی ہو، جی تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تم سے بعد ملنے والے ہیں، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے۔ یہ دعا ہے جو ان کے لیے کی جاتی ہے۔ تو ہم بھی جائیں، جس طرح رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ بقیع الغرقد میں جائیں اور ان کے لیے دعا کریں، ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی دعاؤں کے لائق ہے کہ ہم دعا کریں، پکاریں تو صرف اسی کو پکاریں۔ یقیناً۔ تو یہ جو ہے نا اس کے آداب یہی ہیں کہ ہم ان کے متعلق وہی تصورات لے کے جائیں جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی مرضی، خصوصاً مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے، اس کے متعلق رسول اللہ نے، چونکہ یہ ہماری محبتوں کا محور ہے جگہ، اس کا سبب رسول اللہ کی ذات ہے، اور انسان جب محبت میں آتا ہے تو بہت غلط بھی کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی اس حدیث کے راوی ہیں، اور مدینہ منورہ کے ہر چوراہے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی آپ کو ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ ایک ایر پہاڑ ہے، ایک سور ہے، وہاں پہ بھی مکہ میں بھی ایک جبل السور ہے، یہاں جبل سور ہے۔ آپ نے فرمایا سور سے لے کر ایر تک مدینہ حرم ہے، اور جو شخص مدینہ منورہ آئے اور یہاں آ کے کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرے۔ بدعت کیا ہے؟ کہ انسان ایسا عمل نیکی سمجھ کے کرے جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا جس نے یہاں بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت پڑے گی۔ لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا۔ ٹھیک۔ اس لیے ہم جس بھی مقدس مقام پہ جاتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک کالر ہے سر، ان کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں تو ان کو شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، سوالات مجھے کافی موصول ہو رہے ہیں، کچھ چند ایک یوٹیوب سے بھی شامل کرتا ہوں۔ حامد مشتاق صاحب ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ حماد مغل بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ حامد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ قربانی کے وقت جب جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں؟ کس کی قربانی کرنی ہے؟ پتہ نہیں، جیسے اپنے کسی پیارے کے لیے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا یا موجود ہے۔ غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے جب قربانی کی جائے گی تو قربانی کے وقت ان کا نام بھی نام بھی لیا جائے، یا اگر اس دنیا میں بھی موجود ہیں اس حوالے سے بھی ہم اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو قربانی کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہم ھذا عنی وعن امتی یا عن اہلی، جی اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی نام لینے میں حرج تو محسوس نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے ہے، لیکن اگر وہ ان کا مقصد ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے، جی یعنی دادا جی فوت ہو گئے تھے، اماں جی فوت ہو گئی ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی طرف سے قربانی کرنی ہے مستقل، تو اس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس میں نیت کر لیں، لفظوں میں بولنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ نیت کر لیں کہ یہ میں اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک کر رہے ہوں جانور، یا اگر ایک جانور میں 7 حصے ہیں تو سب کے نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، احمد ناصر صاحب لاہور سے کال کریں. شکریہ کال کرنے کے لیے احمد ناصر صاحب. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ اچھا مفتی صاحب کو بھی سلام، قاری صاحب کو بھی سلام. اچھا میرا کویشچن یہ ہے، میں کلی کر لیتا ہوں، تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے. اچھا اس میں کہ میں حج پہ گیا تھا اور اس میں کہ فرسٹ ڈے جب ہم نے رمی کر لی اور اس کے بعد ہم نے طواف زیارہ کر لیا تو 3 دن مینا میں اسٹے، یعنی 3 راتیں مینا میں اسٹے کرنا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آ کے ریمیننگ شیطانوں کو دفن کرنی بات ہوتی ہے. ایسا ہے کہ اس میں میرے ساتھ میری بزرگ والدہ تھیں، سسٹر تھیں. تو بزرگ والدہ یہ تھیں کہ وہ ان کے لیے کافی سختی تھی کہ مطلب وہ پرابلم تھی کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتی تھیں کیونکہ ان کا گھٹنوں کا ایشو تھا. اور میرے ساتھ جو سسٹر تھی وہ بیمار ہو گئی. اچھا اب ہم لوگ بیسیکلی مینا میں اسٹے نہیں کیا، اس کے بعد 3 دن تھے، ہم لوگوں نے اپنے ہوٹل میں اسٹے کر لیے. بٹ میں ان کی طرف سے ان کا ضامن بن کے میں ان کی بھی کنکری اور اپنی کنکری میں شیطانوں کو مارتا رہا. تو اس میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحیح تھا عمل میرا یا اس میں کوئی چیز رہے گی باقی؟ جی ٹھیک ہے، مینا میں اسٹے نہیں میں کر سکا. ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں بھی جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائے سوال. ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو مینا میں ٹھہرنا چاہیے تھا. مینا کی جو راتیں ہیں خاص طور پر وہ وہاں رہنا واجب ہے. تو انہوں نے ایک واجب کا ترک کیا ہے تو اس کا ان کو کفارہ دینا پڑے گا. تو کنکریاں اگر انہوں نے ان کی طرف سے ماری ہیں یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بزرگ خاتون ہیں، بیمار ہیں، بہن بھی بیمار ہو گئی تو ان کی طرف سے وکیل بن کر کنکریاں مار لیں، وہ تو ٹھیک ہے. جی لیکن انہوں نے جو قیام وہاں پر نہیں کیا، ہوٹل میں چلے گئے مکہ میں، تو یہ غلط کیا، اس کا ان کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے کفارہ؟ وہ ہے 1 بکرا والدہ کی طرف سے اور 1 بکرا بہن کی طرف سے. یعنی کہ دم، جس کو دم کہتے ہیں، دم دینا پڑے گا. اور 2 بکرے ہیں. خود بھی نہیں ہے، خود بھی نہیں آئے. خود بھی وہ اگر نہیں رہے وہاں پر مینا میں تو 3 بکرے ہو گئے. اچھا اگر تو اور یہ مکہ میں کرنے ہیں، یہاں پہ نہیں. پاکستان میں نہیں کرنے، اچھا وہیں پر غریبوں میں تقسیم کرنے ہیں. مساکین مکہ کے میں تقسیم کرنے ہیں. یہ جو کوئی حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ، یہ وہاں پہ کریں گے تو تب ان کا کفارہ ہوگا. اچھا سر، ایک چیز تو آپ نے بڑی الیبریٹ کی کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ ہی ہے. دوسرا، ہر رات کا کفارہ علیحدہ علیحدہ ہوگا؟ نہیں، ایک ہی کفارہ ہے. ایک ہی ہے کفارہ. ٹھیک ہے. لیں جی، یہ بڑی اہم بات 3 تھی. بکرے ہیں. جی ابھی جو حاجیت رات گئے ہوئے ہیں، کسی کو فون کر دیں، پیسے بھیج دیں، وہ ادھر ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دیں. ٹھیک ہے، بہترین موقع ہے جی. احمد ناصر صاحب کوشش یہ کریں کہ جو وہاں کی ذمہ داری ہے وہیں پہ ادا ہو تو ادائیگی ہوگی، ادروائز نہیں. جی ٹھیک ہے جی. معزز مہمان موجود ہیں، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. فضائل حرمین شریفین، ان کی زیارتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اشرا پورا اسی طرح ہے، ٹرانسمیشن پوری اس طرح ہے. سو ہم آج ٹاپک کے ساتھ ساتھ جو سوالات موصول ہو رہے ہیں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. کچھ سوالات مجھے یوٹیوب کے لائیو لنک پہ ایسے بھی آ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کس طرح کے سوالات کر لیے جاتے ہیں. یقیناً جیسے بھی معزز مہمان ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ دین میں اتنی آسانی ہے، اتنی سہولت ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے، جو قرآن میں بتا دیا گیا ہے، بس اتنا ہی ہے. ہم اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے. کیوں معزز مہمان اسی طرح سے یہ جیسے جو وظائف ہم خود سے بنا لیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا دین کے قرآن میں جس کا ذکر نہیں ہے، جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں بتایا، وہ ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ آپ دونوں سے ہے پلیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین رہنمائی، بہترین سیرت، بہترین اسوہ وہ آپ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کی سیرت کے مطابق آپ چھوٹا سا عمل کریں گے، مختصر عمل کریں گے، مختصر ٹائم میں کریں گے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ ہوگا. اور آپ اپنا ایک وظیفہ، ایک عمل جو خود گڑھا ہے، خود تراشا ہے، یا کچھ لوگوں نے اس کے ایسے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں اپنے پاس سے ہی، تو وہ تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. کل بدعۃ ضلالہ، ہر چیز جو آپ اپنے پاس سے تراش کر اس کے وظائف بتائیں گے تو وہ بالکل بے فائدہ ہو جائے گی. تو اس لیے حج اور عمرے کے دوران احباب جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو مسنون اعمال پر ہی اکتفا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر پلیز. جی میں سنن الدارمی ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق ہی تاکید کی گئی ہے. اس میں ایک روایت ہے، حضرت
عبد الرحمن نامی ایک شخص تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح صبح حضرت عبداللہ بن مسعود کے دروازے پہ آئے، تو میں ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے این ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں بھی ان کے انتظار میں ہوں، ابھی فجر کی نماز کے لیے جانا ہے۔ تو اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود باہر آتے ہیں تو کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن، آج میں نے مسجد میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے، بظاہر بری نہیں لگتی لیکن جو ہے رسول اللہ کے زمانے میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہنے لگے اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں۔ تو وہ جلدی سے ان کو ساتھ لے کے مسجد میں گئے، تو وہ مسجد میں نا لوگ دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جس طرح یہ نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بہترین کلمات ہیں جی، اور وہ درمیان میں گٹلیاں رکھ کے ایک بندہ کھڑا ہوتا کہتا کبروا میاں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سب بیک زبان یعنی کورس کی شکل میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے۔ پھر وہ سبحوا میاں 100 دفعہ سبحان اللہ کرو، 100 دفعہ الحمدللہ، حللوا میاں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور ایک شخص کہنے لگا کس بات پہ ہمیں اللہ سے ڈرا رہے ہو؟ جی، کہنے لگے ما اريد الا بخیر، ہمارا ارادہ خیر کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ناراضگی سے کہا تم جیسے بہت سے لوگ جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن خیر ملتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایسا عمل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں، لیکن اس کے طریقہ کار جو اختیار کیا گیا تھا وہ رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ملتا تھا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یقیناً کہتا ہوں کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ ٹھیک، تو اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ کے طریقے سے نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، بات چونکہ اس طرف آئی تھی تو یہ آگے بڑھی اور ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنا بھی ضروری تھا، اور یقیناً یہ جن کو ہم نے ایڈریس کیا ہے ان کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ سو دین پہ رہیے، قرآن و سنت پہ رہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کے ایام میں پیسے آ جائیں تو کیا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ سمجھ یہ آئی کہ وہ بندہ پہلے صاحب حیثیت نہیں تھا یا اس کے پاس مال نہیں تھا، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ گیا، تو اب کیا واجب ہے اس پہ قربانی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جی، جس کے پاس گنجائش ہے، وسعت ہے، اللہ نے فراخی دی ہوئی ہے اور وہ قربانی نہ کرے جان بوجھ کر اس عمل کو حقیر سمجھتے ہوئے، تو وہ ہمارے مسجد میں ہماری نماز کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو ایک ہے اس قربانی کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو فضول ایکٹیویٹی سمجھنا، یا کہنا کہ ایسے لوگ اتنے جانور ضائع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اگر اس سوچ سے اس نیت سے قربانی نہیں کرتا تو جرم کر رہا ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کرنی چاہیے لیکن اگر اس سال میرے پاس گنجائش نہیں ہے میں نہیں کر پا رہا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا صحابہ کرام ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح کسی سال اس لیے چھوڑ، ہر سال کرتا ہے قربانی، اور کسی سال اس وجہ سے چھوڑ دی کہ بچوں کو یہ تربیت بھی دی جائے کہ یہ فرض عین نہیں ہے، یہ ایسا واجب نہیں ہے کہ جس پر ہر سال لازمی عمل کیا جائے۔ تو اگر اس نیت سے کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے تو جائز ہے۔ تو جس کے پاس ابھی پیسے آئے ہیں، اگر اس کو رغبت ہو، شوق ہو، قربانی کرنا چاہتا ہے، وسعت موجود ہے، پیسے اتنے آ گئے ہیں کہ قربانی ہو سکتی ہے تو کر لے، اور اگر وہ اپنے ان پیسوں کو کسی اور ضرورت کے لیے رکھنا چاہتا ہے کہ بھائی میری اور بھی ضروریات ہیں عید کے بعد، تو رکھ لے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، قربانی نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے ایک بات بڑی الارمنگ سی کر دی اور میں یقیناً اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، جس میں آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فضول ہے، اتنے جانوروں کو ضائع ایسے کرنا۔ دانشور آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ لوگ لاکھوں قربانیاں کر کے جانور نعوذ باللہ ہم ضائع کر رہے ہیں، یہی رقم آپ رفائی اداروں پر لگائیں، ہاسپٹل بنائیں، رفائی تنظیمیں قائم کریں، وہ کریں، یتیموں کے دیکھ بھال کے ادارے بنائیں۔ ایسے دانشور تو ہر سال ہمارے ہاں عید سے پہلے ایسے اگتے ہیں جیسے کھمبیاں اگتی ہیں بارش میں۔ تو یہ سارے وہ دہریہ اور کفریہ عقائد ہیں
جن کو اسلام اجازت نہیں دیتا. سر یہ تو بڑا عجیب سا طرز عمل ہے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک کالر جو ہمارے احمد ناصر صاحب پہلے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے دوبارہ انہیں ری جوائن کیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا پہلے تو شکریہ نوید بھائی آپ کا، مفتی صاحب کا اور خیر صاحب سب کا کہ آپ نے بڑا ڈیٹیل مجھے وہ آنسر کر دیا دم کے حوالے سے. اگر یہ سر میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو دم ہے ہم یہ حج کے ایام میں دینا ضروری ہے، نمبر ایک بات. اگر کوئی ایسے ممکنات نہیں بنتے تو کیا جب یہ حج کے ایام کے بعد عمرے کے ویزے شروع ہوتے ہیں عمرے کے لیے، تو اگر ہم عمرے پہ جائیں اور پھر جا کے ہم دم ادا کر دیں وہاں پہ، تو اس میں پلیز ذرا کلیئرٹی دے دیں اس بارے میں. جی ضرور ضرور. ٹھیک ہے چلیں جی. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے دل کو سکون بھی مل گیا، آپ کو صحیح رہنمائی بھی مل گئی. ہم اسی لیے یہاں پہ موجود ہیں پیغام ٹی وی، اور ہمارے جو پروگرامز ہیں، ہمارے مفتیان کرام جو یہاں پہ معزز مہمان آتے ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے آگاہی دینا ہی ہمارا مقصد ہے. اور آپ یقین کیجئے آپ کی کال تو ابھی آئی ہے، ہم جب بریک میں تھے، بریک میں بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ دین نے اتنی سہولتیں دی ہیں صرف ہمیں پتہ نہیں ہے، یا سم ٹائمز ہم جستجو نہیں کرتے اس کے بارے میں. تو یہ آپ کی جستجو ہے جو آپ نے کی ہے، جو آپ جاننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اس کے بارے میں جواب لے لیتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی کو جب تک علم نہیں تھا اس وقت تک تو چلو انہوں نے تاخیر کی ہے، سال گزر گیا ہے تو گنجائش موجود ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جی اب جب ان کو علم ہو گیا ہے کہ ان کے ذمہ کفارہ ہے تو ان کو جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنا چاہیے، تاخیر نہ کریں. تاخیر نہ کریں. اب حج کے دن اتفاقیہ آ گئے ہیں، اگر حج کے دن نہ بھی ہوتے تو بھی ان کو جلدی کرنی چاہیے تھی. اب اگر حج کے دنوں میں ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے دوبارہ عمرے پر جا کر خود جا کر ادا کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہاں پر کسی شخص کو پیسے دے دیں، کوئی دید و کارب، کوئی دوست احباب ادھر ہوں گے، ان کو فون کر دیں، ان کو ادھر سے پیسے بھیج دیں، یا ان کو گھر میں پیسے دے دیں، ادھر وہ کر دیں قربانی، تو قربانی ہو جائے گی ان کی طرف سے. تو ان کو بلا وجہ آپ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہت آسانی ہے کہ وہاں الراجی بینک ہے. میں یہ کہنے والا تھا. جی الراجی بینک ہے، اور وہ جو ہے نا ایک تو ان کا پروجیکٹ ہوتا ہے قربانی کا، اور پورا سال جو ہے نا دم کے لیے بھی وہاں پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں. تو وہ جو ہے نا لیکن ان کا جو ہے نا ایک ریٹ ہوتا ہے جو عام سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس گوشت کو فریز کر کے واقعتاً حقدار تک پہنچاتے ہیں. تو جو ہم خود کرتے ہیں، یہ وہاں پہ بہت سے لوگ غیر ملکی یا وہاں مکے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کو گوشت کو لے جاتے ہیں. اور بدقسمتی بھائی جان یہ ہے کہ وہ گوشت ہوٹلوں پہ جا کے بیچتے ہیں. اچھا وہ حقدار نہیں، یعنی حقدار نہیں ہوتے. یہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، اور میرے کئی دوست ہیں جن کے وہاں ہوٹل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی ایک دوست نے کہا کہ میں قسماً کہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ دم کا گوشت نہیں خریدا. یعنی اگر وہاں 32 ریال کلو گوشت ہے نا تو یہ 10 ریال میں مل جاتا ہے. یہ بھی احتیاط بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جو ہے نا. یہ جو ہے اگر وہ الراجی بینک میں جمع کروائیں گے تو وہ اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو واقعتاً حقدار ہیں. بڑی ذمہ داری کی بات ہوگی. لیکن جی یہ بھی بڑی انفارمیٹیو بات ہے کہ آپ کو اگر حقدار تک پہنچانا ہے، یہ اہم بات ہے. دوسری آپ کے لیے سہولت بھی ہے. لیکن مجھے جو سمجھ آئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم عمرے کے لیے جائیں، یہ بھی سعادت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس وقت کر سکتے ہیں آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فوری کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی، اگر آپ ایک ہی کام میں 2 فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں بھی بار بار لے کے جائیں جی، تو آپ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں. باقی جیسا معزز مہمانوں نے کہا وہ آپ کے لیے سہولت ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رانا اسلم صاحب فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں. رانا صاحب شکریہ آپ نے کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ٹی وی بند ہے میرا. جی بتائیے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو لوگ اپنا فوت شدگان کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھ کے چادریں ڈالتے ہیں اور وہ قبروں کے اوپر بھی چادریں ڈالتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ تو دوسرا یہ بتائیں کہ وہ مجھے جی بولیں. اور میں نے پوچھنا ہے کہ وہ آیت الکرسی جو ہے وہ اس کا میرا بھائی وظیفہ کرتے تھے، ان کو کوئی باہر کی چیزیں آ جاتی تھی، کیا میں اگر کروں تو کس طرح کروں؟
اور تیسرا یہ ہے کہ سورہ یاسین میں نے پڑھنا شروع کی تھی تو مجھے نا میں نے ایک جگہ مقرر کی, ایک ہی ٹائم مقرر کیا اور روزانہ اسی جگہ پہ پڑھتا تھا, تو مجھے ایک دم میرے ہاتھ سے گرانے پاس چھوٹا اور مجھے ایک دم جھٹکا لگا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے رانا اسلم صاحب, اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم اسی کو ایڈریس کر لیتے ہیں, ادروائز بہت شکریہ آپ نے کال کی جی, تھینک یو ویری مچ. ہم اس کا جواب لیتے ہیں. میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, ہمارے معزز مہمان بتائیں گے. مفتی صاحب, قبر پر آیات لکھنا, وہ چادر ڈالنا, پھر وہی بات ہے کہ بہترین سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ کی سیرت طیبہ سے ہی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر کوئی ہستی معزز, مشرف, اعلیٰ مقام والی ہو نہیں سکتی ہے. تو جب آپ کو بھی کفن دیا گیا تو سادہ چادریں تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا تو ان کی وہی استعمال شدہ سادہ چادریں تھیں. تو اب ہمارے ہاں یہ جو رواج چل پڑا ہے کہ میت کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے, آیات لکھی ہوتی ہیں, دعائیں لکھی ہوتی ہیں, تو ایسی چادریں ڈالی جاتی ہیں. کس لیے؟ کہ میت کی بخشش ہو جائے گی. تو یہ چادریں ڈالنا بالکل بھی کام نہیں آئے گا اگر اس کے اپنے سینے کے اندر ایمان موجود نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ایک ہستی جو کہ سردار ہستی تھی, اس کا جنازہ بھی پڑھایا, اس کو قبر سے نکال کے اپنی گود میں رکھا, اپنا مبارک لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا. کو کسر رہ گئی ہے. اپنی مبارک قمیض کفن کے لیے بھی دی اس کو. اللہ اکبر. اللہ. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اگر 70 بار بھی اس کا جنازہ پڑھو گے, بخشش کی دعاؤں کرو گے, تو میں نے اس کو نہیں بخشنا. کون تھا وہ؟ عبداللہ بن ابی, منافقوں کا سردار. نماز بھی پڑھنی, گواہی اللہ بھی کے دینی. نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں, جہاد پہ بھی جاتا رہا ہے, روزے بھی رکھتا رہا ہے. تو جب تک سینے میں ایمان نہ ہو, اوپر رکھنے والی چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے ایسے کیا بھی نہیں ہے, صحابہ کرام سے ثابت بھی نہیں. اس لیے ایسی چیزیں قرآن کی بے ادبی شمار ہوگی. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. قبر کے اوپر ڈالیں گے, اوپر سے جانور گزر رہے ہیں, ہوائیں اڑ رہی ہیں, قرآن مجید کی توہین ہوگی. تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ وظیفہ, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے حافظ صاحب, یہ بات ہم کر رہے تھے کہ وظیفہ تو وہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اور آیت الکرسی کا وظیفہ پھر وہ کہتے کہ کچھ مجھے نہیں پتا, وہ آپ بہتر بتائیں گے. لیکن یہ آیت الکرسی جو ہے نا, یہ ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنے کا حکم ہے, صبح شام کے اذکار میں پڑھنے کا حکم ہے. بالکل. اور جہاں تک وظیفہ, پھر یہ سمجھنا کہ باہر کی چیزیں آ جاتی ہیں, یہ ایک تصور ہے ان کا, ایکچولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ مجھے اجازت دیجیے گا, آیت الکرسی سے تو حصار ہو جاتا ہے, بچت ہو جاتی ہے, شیطان سے بچ جاتا ہے بندہ. اور دوسری بات, سورت یاسین, یہ قرآن کی بڑی خوبصورت صورت ہے, لیکن ہمیں قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کسی ایک صورت کے ساتھ دیکھیں نا, ہمیں جمعے کے دن کہا سورت کہف پڑھو, ہمیں پڑھنی چاہیے بالکل, لیکن عمومی طور پہ ہمیں کسی ایک سورت کا وظیفہ جو ہے نا, اس سے بہتر ہے ہم ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں. اور یہ جو ان کی فیلنگ ہے, یہ آپ بہتر بتائیے, کہتے جھٹکا لگا, قرآن ہاتھ سے گر گیا, میں یہ پڑھ رہا تھا. یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, ہم بھی بعض اوقات بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اونگ آ گئی, جی, تو اونگ آنے سے اگر چیز گر گئی تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی, تو یہ ایسا ہو جاتا ہے. سائیکلوجیکلی آپ اپنے آپ کو اس طرف جہاں لے کے جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. آپ جیسا تخیل کرنا چاہیں, سوچنا چاہیں, آپ اس طرف چلے جائیں. سر میں نا ایک دفعہ زندگی کا واقعہ ہے کہ میری وہ نا اردو بازار میں دکان تھی, تو میرے پاس نا ایک جلد ساز بیٹھتا تھا. اسے ایک جلد کروانے کے لیے کتاب دے کے گیا, ہپناٹائزم کی ابتدائی کتاب. جی, اور اس میں نے ویسے ہی یعنی بے اختیار اسے پکڑ لیا, دیکھا تو پہلے صفحے پہ ایک ڈاٹ بنا ہوا تھا. جی, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا سمجھائیں کہ یہ ڈاٹ ختم ہو گیا ہے. اور یعنی پھر لکھا ہوا تھا کہ انسان اپنے آپ کو اتنا ٹیز کرتا ہے کہ وہ ایک دن ایسا لگتا ہے کہ ڈاٹ ہے ہی نہیں ہے. پھر اگلے پہ ایک رنگ بنا ہوا تھا کہ سوچو کہ یہ رنگ ہل رہا ہے. یہ ایسا سائیکالوجی میں ایسا ہے کہ جو آپ اپنے ذہن کو بنا لیں گے ویسا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک کویسچن ہے اور مفتی صاحب آپ سے پوچھا گیا ہے. کویسچن یہ ہے کہ
یہ بھی ہم کافی مرتبہ کر چکے، لیکن میرے خیال میں ریپیٹیڈلی آتے رہیں گے یہ کویسچن، چونکہ سب کے ذہن میں آتے ہیں سوال. گھر کے افراد کی جانب سے الگ الگ قربانی کرنا کیسا ہے، اور اسی طرح فوت شدگان کی جانب سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے نبی کے دور میں قربانیاں کیسے کرتے تھے؟ جی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے بھی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے بھی. جی. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، اس قربانی سے خود بھی کھاتے تھے، عزیز و اقارب کو، ہمسایوں کو بھی کھلاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک سے زیادہ قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی لگتا ہے کہ جب اللہ نے فراوانی دی تو یہ کام شروع ہو گیا تھا. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں ثم تباہ الناس، پھر لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر و غرور کے اظہار کے لیے زیادہ قربانیاں کرنی شروع کر دی. جی. فصارت کما ترا، تو آپ پوچھنے والے سے کہتے ہیں آپ دیکھ لو جو حال تم دیکھ رہے ہو نا وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. جی. اور حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے سنت نبوی کا پتہ ہے، علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قربانی اپنی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کی ہے، لیکن اب فیملی کا اصرار بھی بڑھتا ہے اور ہمسائے بھی ہمیں بخل کا طعنہ دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ایک سے زائد قربانیاں کرنے لگ گئے ہیں. تو ایک سے زائد قربانیاں ایک ہی فیملی کی طرف سے کرنا سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خوبصورت واقعہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ عید کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سارے بکرے دیے. جی. اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عقبہ بن عامر کو بکرے دیے. اگر ایک ہی فیملی کی طرف سے 2 4 10 20 قربانیاں کرنے کا رواج ہوتا یا اللہ کے نبی کی سنت ہوتی تو اللہ کے نبی حضرت عقبہ کو کہتے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملو اور یہ قربانیاں ساری میری طرف سے کرو. گوشت ہی بانٹ رہا ہے نا، اگر مقصد صرف گوشت بانٹنا ہوتا تو آپ وہ جتنے 20 25 40 50 بکرے تھے وہ اپنی طرف سے کرتے اور پھر کہتے کہ چلو گوشت بانٹ دو. آپ نے ایسا نہیں کیا، اپنی طرف سے ایک بکرا ہی کیا ہے. جی. اور وہ بکرے جو تھے وہ حضرت عقبہ کو بھی کہا کہ ان کو مستحق اور غریب صحابہ میں بانٹ دو، سب اپنی اپنی قربانی کریں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آخر میں ایک چھوٹا 1 سال کا بکرا رہ گیا جو بھی دھندہ نہیں ہوا تھا. میں نے کہا اللہ کے نبی سارے بانٹ دیے ہیں، یہ رہ گیا. آپ نے فرمایا ضحی بہ انت، یہ تم کر لو، کوئی بات نہیں. تو اس واقعے سے کیا ثابت ہوا کہ ایک ہی فیملی کا ایک سے زائد قربانیاں کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو زیادہ کرتے ہیں کرنی اگرچہ جائز ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں. سنت یہ ہے کہ آپ وہی قربانیاں کسی مستحق کو ویسے پوری کی پوری دے دیں. ٹھیک ہے. حافظ صاحب پھر یہاں پہ ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے. اب سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ آپ اگر دیکھتے ہیں حج کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے، جن میں سے 60 سم تھنگ وہ ہاتھ سے کیے اور باقی صحابہ کرام نے کیے. تو پھر یہ ایک سوال بھی آ جائے گا اس میں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی وہ حج کے موقع پہ ایسا کیا تھا. شیخ نے جو فرمایا ہے وہ عام دنوں کی قربانی کے متعلق ہے، اور جس طرح شیخ نے فرمایا کہ انہوں نے غرباء میں بانٹی اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. امام بخاری باقاعدہ اس کا باب باندھا ہے کہ اگر آپ زائد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں یہ دیں. ٹھیک ہے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ نے گفٹ دیا اسے، اس کی قربانی کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، اور دوسرا اس کے گھر والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی. ان غرباء کے بچوں کے دل میں بھی کانفیڈنس آئے گا کہ لو جی ہم نے بھی قربانی کی ہے، اور وہ حسرت سے دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، بجائے اس بات کے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں چند بوٹیاں بھیجیں. ہمیں جو 10 20 30 بکرے یا 10 20 30 گائے ہم نے اپنے گھر میں باندھی ہوئی ہیں، یہ اپنے غریب رشتہ داروں میں ایک جانور ان کے گھر بھیج دیں، وہ اپنے گھر قربانی کریں. ہاں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم چلتے ہیں، چونکہ گفتگو چلتی ہے تو پھر آگے چیزوں کی طرف بھی آ جاتی ہے، سوال سے ربط آگے بن جاتا ہے. میں دوبارہ آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. یہ فرمایا گیا غزوہ بدر کے مقام پر ایک مومن کئی صدیوں پیچھے جب جھانکتا ہے، اور تو کیفیت ڈیفینیٹلی وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے، اور کچھ آپ کے اپنے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کی روشنی میں بتائیے کچھ. میں یہاں پھر وہی عرض کروں گا کہ اگر انسان نے سورۃ انفال پڑھی ہوئی ہے نا، جی، تو پھر تو وہ سارا پس منظر ذہن میں ہوگا، جی، اور انسان کی کیفیت بھی بنے گی. وگرنہ وہ ایک 4 دیواری بنی ہوئی ہے، وہ جو خیمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی جگہ پہ، اس خیمے کے نام پہ ہی ایک مسجد بنا دی گئی ہے.
لوگ وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ کنواں ہے جی، وہ اس طرح ہے، یہ شہداء ہیں، اس طرح معاملہ ہوا. لیکن جب اس وقت تک آپ کی کیفیت نہیں بدل سکتی، آپ کے ذہن میں وہ تصورات نہیں آ سکتے، جب تک آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ ساری کا پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب وہ پتہ ہوگا تو پھر آپ کی کیفیت بھی کچھ بنے گی. میں آپ کو عرض کروں کہ ایک دفعہ میرے ایک عالم دین دوست ہیں مدینہ منورہ میں، ابو تراب ان کا نام ہے، تو ان کے ساتھ میں احد پہ گیا. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سارا نقشہ ذہن میں آیا تو زارو قطار رونا نکل آیا. تو وہ مجھے کہنے لگے یار تو پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ میرے ذہن میں کیا چل کیا رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں جی، یعنی کیا چل رہا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں. یعنی وہ تصور کہ یہ گھاٹی ہے، یہاں سے لوگ آئے اور صحابہ کرام، نبی کریم زخمی ہو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے اور بہت سے لوگ بکھر گئے رسول اللہ کی جھوٹی شہادت کی خبر کی وجہ سے. تو یہ سارے تصورات وہ جو ہے نا ذہن میں ایسے چلے کہ ایسے تھا میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑوں گا. یعنی میں نے کنٹرول بڑا کیا، لیکن اس نے دیکھ کے مجھے کہا یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا بن رہی ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا اگر آپ کو کسی بھی ایسے مقام پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم ہوگا نا تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا. وگرنہ یہ ایک معمول بنا ہوا ہے کہ جو ایسی کسی بھی زیارت پہ جاتا ہے نا تو وہ دو نفل پڑھو جی، چلو 2 نفل پڑھو چلو. اس پہ نا میں نے کچھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے آپ سے. بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی اور ابھی جو کیفیت آپ کی ہو رہی ہے میں وہ بھی سمجھ سکتا ہوں. اس پہ بات کریں گے. ابھی ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد ارشد صاحب کالا باغ سے کال کر رہے ہیں. محمد ارشد صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا. جی نظامی صاحب، میرے بیٹے نے ایک بکری خریدی ہے قربانی کے لیے. اچھا جی. ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ خدا نخواستہ حاملہ نہ ہو، اس بات کیا حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. یہ تو لینے سے پہلے سوچنا چاہیے اور اس وقت دیکھ کے لینا چاہیے، تو ہماری اپنی ذمہ داریوں میں شامل ہے. لیکن اینی وے مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. دیکھیں، حاملہ کی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے، لیکن اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ بچہ ضائع ہو جائے گا تو آپ اس کو کسی ہاسپٹل سے چیک کروا لیں. جانوروں کے بھی ہاسپٹل ہیں، وہ باقاعدہ چیک کر کے بتا دیں گے. اور اگر آپ اس جانور کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے پاس پالنا چاہتے ہیں تو پال لیں، کوئی اور جانور دوسرا لے لیں. اور اگر گنجائش نہیں ہے تو اسی کو کر لیں. اگر اس کے پیٹ سے بچہ برآمد ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 طریقے ہیں کہ آپ نے فرمایا زکوٰۃ الام زکوٰۃ الجنین، کہ جو آپ نے ذبح کیا ہے جانور، اگر اس مادہ کے پیٹ سے بچہ نکل آئے اور وہ زندہ نکل آئے تو اس کو اگر دوبارہ ذبح کرنا چاہیں تو کر لیں. اور اگر وہ والدہ کے ساتھ ہی ذبح کرنے کے ساتھ وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اس کا گوشت بھی اگر آپ کھانا چاہیں تو ماں کی ذبح کے ساتھ ہی وہ بھی ذبح ہو چکا ہے، اس کو کھانا چاہیں کھا لیں. اور اگر وہ زندہ نکل آیا، ذبح کرنا چاہیں دوبارہ اس کو تو ذبح کر لیں. اور اگر وہ حاملہ ابھی چند ماہ کی ہے، اس کو مطلب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ابھی بڑا ہی نہیں ہوا، تو پھر تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کر لیں. اور اگر آپ کا دل اطمینان نہیں ہو رہا، آپ کہتے ہیں یار یہ بچہ ہوگا جسم میں، تو آپ اس کو رکھ لیں، کوئی دوسرا جانور اور لے لیں اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. جی یہاں میں عرض کروں گا کہ جو بکری ہے نا، اس کے حمل کی مدت 6 ماہ ہوتی ہے. 1 مہینے تک نہیں پتہ چل سکتا. 1 مہینے کے بعد جو 5 مہینے ہیں نا، دوسرے مہینے سے 5ویں مہینے تک اب اتنی جو ہے نا ریسرچ یعنی آگے تک پہنچ چکی ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ دیکھتے ہی اسے بتا دیں گے یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے. اس لیے کسی شک میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. کسی ایکسپرٹ کو دکھا لیں اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے. اس طرح شیخ نے فرمایا کہ اس کو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا دل نہیں مانتا
تو اسے رکھ بھی سکتے ہیں, اسے بیچ کے دوسرا جانور بھی لے سکتے ہیں. آپشنز ہیں آپ کے پاس. اور جیسا مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن یہ بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, جو حافظ صاحب نے بھی بات بتائی تھی نا کہ فیلنگ جو ہوتی ہے, جس کو سارا پس منظر پتہ ہوتا ہے, جس نے سارا پڑھا ہوتا ہے, جس کو سب یاد ہوتا ہے, تو وہ جیسے آنکھوں کے سامنے سے وہ مناظر گزرتے ہیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا. ایسی ہے سر. اور مجھے اپنا ایکسپیرینس اس لیے یاد ہے کہ ہاشم یزمانی صاحب, اللہ ان کو زندگی سے دے, اس وقت وہ بیٹھے ہیں جی ہمارے بیک اینڈ پہ, وہ سن بھی رہے ہیں. انہوں نے مجھے ایسے ہی لفظ بہ لفظ بتایا, یہاں پہ یہ ہوا تھا, یہاں پہ اس طرح سے ہوا تھا, یہاں پہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, اتنا نقصان ہوا تھا, اور وہ بھی روتے جا رہے تھے. اور میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ان کا دل, ویسے تو دل کے بڑے نرم ہیں وہ, لیکن میری کیفیت اس لیے نہیں ہو پا رہی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا. اب جن کو علم ہوتا ہے تو یہ علم والوں کی باتیں, ہم بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو بیٹھتا ہوں جب ایسی شخصیات کے ساتھ تو تھوڑا بہت علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ بھی جاننا چاہتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں ہمارے پروگرامز کے تھرو, نشریات کے تھرو. یہ جاری رہے گا سب کچھ, لیکن ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. مفتی صاحب ایک سوال شامل کر کے مزید گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. ندیم صاحب ہیں جو ہمیں سلام بھی کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. اور پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا 9 کا روزہ سعودی عربیہ کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ ہاں جی, یہ بھی مسئلہ جو ہے نا بڑا, وہ ڈیز کا مسئلہ آتا ہے ہر سال. جی بالکل. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا, 40-50 سال, جب فون نہیں تھے اور انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, ٹھیک, اور ہمیں یہ معلومات نہیں ملتی تھی کہ حاجی کس دن عرفات میں تھے, جی, تو اس وقت بھی تو پوری دنیا میں لوگ عرفہ کا روزہ رکھتے تھے نا. اس وقت پھر کیسے رکھتے تھے؟ اس وقت بھی ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے چاند کے اعتبار سے جب 9 تاریخ ہوتی تھی تو روزہ عرفہ کا رکھتے تھے. تو اب بھی اسی طرح چلنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کے بارے میں خصوصی حکم یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, کہ روزہ رکھو اپنا چاند دیکھ کر اور عید کرو اپنا چاند دیکھ کر. تو ہم نے چاند کو اعتبار سے روزہ رکھنا ہے عرفہ کا. اب مسئلہ یہ بھی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ سعودیہ میں چونکہ وہ وہاں پر ہے تو 8 تاریخ ہو, ہماری یہاں 8 ہوگی اور ادھر 9 ہوگی. تو کچھ ملک سعودیہ سے بھی آگے ہیں. 1-2 ملک ایسے ہیں غالباً تیونس اور ناروے وغیرہ, جو سعودیہ سے بھی روزت ان کی 1 دن آگے ہے, تو پھر وہاں پر تو عید ہوگی اس دن. تو اس لیے ان تمام مسئلوں کا حل ایک ہی ہے کہ سنت کے مطابق اپنی اپنی رویت کا اعتبار کریں, اپنے اپنے ملک میں چاند کے اعتبار سے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں, انشاءاللہ وہی عرفہ کا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح احد پہاڑ کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں, اس محبت کے جذبے کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو بول نہیں سکتی, جی, لیکن اللہ نے انبیاء کے ساتھ بعض معاملات خاص کیے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دفعہ جو احد پہ تھے اور وہ احد ہلا, تو آپ نے فرمایا اسقط یا احد, اے احد سکون کر, تیرے اوپر 1 نبی اور 1 صدیق اور 2 شہید ہیں. تو احد ٹھہر گیا. تو یہ جو کیفیات ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت کا سبب جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسجد نبی سے نکلیں گے نا جب واپس, یعنی وہاں پہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے, اور یہ احد پہاڑ شمال کی جانب. جب پچھلے دروازے سے آپ نکلیں گے تو بالکل سامنے احد پہاڑ ہے. تو چونکہ جب بھی آپ مسجد سے نکلتے ہوں گے اسے دیکھتے ہوں گے, تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ اپنا محلہ اور اس کی چیزیں ساری اس سے انسان مانوس ہوتا ہے, اور اس پہاڑ کے ساتھ آپ کی انسیت کی وجہ اس کا پڑوس میں ہونا, اور چونکہ رسول اللہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے. ٹھیک, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی دیکھیں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے, اگر کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے, کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے, کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. یہ تو اللہ کی ذات کے متعلق ہے. یہی چیز رسول اللہ کے متعلق بھی ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں تو اس لیے
کہ رسول اللہ اس سے ایسے شخص سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو جس طرح رسول اللہ احد پہاڑ سے محبت کا دعویٰ کیا، ہمیں بھی اس پہاڑ سے محبت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا ایک عرصہ گزرا ماشاءاللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں آپ، بڑے بڑے خوبصورت واقعات آپ شیئر کرتے ہیں، آف دی اسکرین بھی جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں بڑی خوبصورت یادیں آپ شیئر کرتے ہیں. مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ مدینہ منورہ میں جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں تو حاضری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حاضری کا طریقہ آج کل تو ذرا مشکل ہی ہو گیا ہے جی. جس دور کی بات آپ کر رہے ہیں اس دور میں تو ہم گھنٹوں بیٹھتے تھے ریاض الجنہ میں. کیا خوش بخت ہیں آپ ماشاءاللہ، لکی ہیں آپ. کئی دفعہ فجر کی نماز پڑھنے کا موقع ملا تو روضۃ ریاض الجنہ میں چلے گئے. عصر کے بعد تو عموماً چلے جاتے تھے. عصر کے بعد یونیورسٹی کی بسیں جاتی تھی تو سیدھا ادھر جا کے پہلے نفل پڑھتے، دعا کرتے، پھر کہیں اور بیٹھتے. جی. تو یہ اس دور کی بات ہے جب سہولت ہی سہولت تھی. اب تو رش ہے. ادب یہ ہے کہ بڑے ادب سے جب وہ موقع ملے آپ کو، جی موقع مل جائے آپ کو، خوش اب تو ٹائمنگز ہو گئی ہیں. ہاں جی، آدھا گھنٹے کے لیے وہ سختی ہے دیتے ہیں. ہاں جی. تو چلے جائیں اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دروشی پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کریں، حضرت عمر کو سلام کریں، اور پھر دروشی پڑھتے ہوئے وہاں سے اگر نفل پڑھنے کا ٹائم مل جائے تو نفل پڑھیں اور جی بھر کر دعائیں کریں. تو یہی ہے ادب کہ محبت اور عقیدت کا اظہار آپ جا کر وہاں پر اپنا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، مسجد قباء میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے پیدل جاتے تھے اور اس مسجد میں نفل پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، بیان کیجیے گا اس حوالے سے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں پیدل یا سوار، جو بھی شخص وہاں جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے کامل عمرے کا ثواب ملے گا. کامل عمرے کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں ہفتے کا ہے، ایک میں یہ ایسا لفظ نہیں ہے. آپ کسی بھی دن جائیں انشاءاللہ اللہ میاں کامل عمرے کا ثواب عطا کریں گے انشاءاللہ. اور اب تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں جانا تھوڑا سا مشکل تھا کہ مختلف 3 روڈ سے وہ جاتے تھے، اور سب سے جو ہے آسان رستہ یہی تھا جہاں اب انہوں نے واکنگ ٹریک بنا دیا ہے. جی اب تو کارٹ بھی چلتے ہیں، گولف کارٹ بھی چلتے ہیں وہاں سے. جی نہیں، آپ پیدل بھی جائیں نا، پیدل بھی جا سکتے ہیں. اب پہلے یہ ہوتا تھا سڑک کے کناروں پہ جاتے تھے. جی جی جی. اب ٹریک بنا ہے. اب ٹریک بن گیا ہے، وہ پیدل لوگوں کے لیے ہی ہے. اور اس کے دونوں طرف بڑا خوبصورت پودے بھی لگا دیے ہیں انہوں نے، اور وہ دکانیں بنی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے. تو ایک تو اس کا اچھا فائدہ بھی ہے لیکن ایک نقصان بھی ہے کہ مسجد قباء کے ارد گرد جتنی جگہ انہوں نے بنا دی ہے نا، وہاں پکنک پوائنٹ بن گیا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے لوگ جاتے تھے تو صرف مسجد کی نیت سے جاتے تھے، مسجد میں جا کے نفل پڑھنے اور واپس آ، اور یہی شریعت کی منشا بھی یہی ہے. اب وہاں دن رات جو ہے نا پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے، وہاں بیٹھے کھاتے گپا ماری، یہ مستحسن عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جب یہ بات ہو رہی ہے تو پھر مفتی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو ایک عام مسلمان کے لیے حرمین کی زیارت کس حد تک ایمان کو تازہ کرتی ہے، آپ کا ذاتی مشاہدہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل سبت جاتے تھے زیارت کے لیے مسجد قباء کی، تو اس سبت سے مراد ہفتے کا دن بھی ہے، اور محدثین نے اس کو کہا ہے کہ سبت بمعنی اسبوع بھی ہے، کہ ہر ہفتے آپ زیارت کے لیے جاتے تھے. ہفتے کے دوران دن کوئی بھی ہو تو سب سے مراد خاص ہفتے کا دن نہیں ہے، بلکہ ہفتے کے دن 7 دن مراد ہیں، کہ 7 دنوں میں جب بھی آپ کو موقع ملتا تو آپ کبھی پیدل جاتے، کبھی سوار ہو کر جاتے، تو وہاں پر نماز ادا کرتے. یعنی اس طرح سے ہے جیسے کہہ رہے ہر ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. ایک تو ہفتے کا دن نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہفتے میں کسی بھی دن ملاقات ہو سکتی ہے. پورا ہفتہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ زیارت اللہ المستعان، یہ تو جس نے زیارت کی ہے نا وہی محسوس کر سکتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف جب قدم اٹھتے ہیں، جب قریب پہنچتے ہیں تو پھر قدموں میں جان مشکل ہو جاتی ہے، آنکھیں جب با جاتی ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، تو بندہ بڑی مشکل سے اندر پہنچتا ہے. اور جب پہنچتا ہے اور بیت اللہ پر اس طرح سامنے نظر پڑتی ہے نا تو اس کی ہیبت
اس کا پرش کو منظر اور وہ ترسی ہوئی آنکھیں جو بڑے عرصے سے انتظار میں ہوتی ہیں کہ میں یہاں پہنچوں گا تو میں کیا کروں گا، اور لوگ کہتے ہیں جی پہلی نظر پر جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا یاد کب رہتی ہے؟ دعا کب نہیں یاد رہتی. وہاں پر تو فسکیاں ہوتی ہیں. یقین مانے جو صحیح محبت کے لیے جاتے ہیں نا واقع عقیدت کے ساتھ، ان کی تو پھر وہاں فسکیاں ہی ہوتی ہیں. تو ان فسکیوں کو وہ مالک بھی سمجھتا ہے کہ میرا بندہ اب کیا مانگ رہا ہے. تو بس یہی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور جو جانے کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع عطا فرمائے، اور جو بار بار جانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار. اللہ اکبر. میں جب مجھے آپ نے میرا ذاتی تجربہ پوچھا، جب آخری سال ہم فارغ ہوئے، آخری عمرہ کر کے جب واپس آئے جی، تو میں تقریباً مدینہ تک سارے راستے روتا ہوا آیا تھا کہ نہ جانے اب کب ملاقات ہوگی، کب موقع ملے گا. اور اس کے بعد واقعتاً بڑی دیر کے بعد موقع ملا. 2001 میں واپس آیا تو 2017 میں جا کر موقع ملا، 16 سال کے بعد. تو یہی کیفیت ہوتی ہے پھر واپس آنے والوں کی. اور پھر آپ چپکے سے پہنچ بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں. جی سر پلیز. آپ نے جو فرمایا ہے نا وہ عمومی بات ہے کہ ٹھیک ہے بندہ جاتا ہے قدم، لیکن جب پہلی دفعہ جاتا ہے نا اس کیفیت کو شاید کوئی الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. یعنی ہم نے وہ بچپن میں کہانیوں میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ ایک یعنی کیا دنیا، عجیب سی دنیا ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ اسے خود نہیں پتہ چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. 91 میں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا گیا حرم میں، تو یقین جانیے میں ان کلمات کو، اس کیفیت کو کبھی بھی زندگی میں بیان نہیں کر سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی جب پہلی دفعہ آپ جائیں گے نا، یعنی اس وقت تو ٹیلی ویژن یہ چیزیں نہیں تھی اور نہ ہی لائیو آتا تھا یہ معاملہ، وہ دور ایسا نہیں. ہاں جی. اب تو ہر بچہ جو ہے نا روزانہ وہ لگا کے دیکھ بھی سکتا ہے سارا کچھ، وہ کیفیت نہیں. لیکن جب پہلی دفعہ حرم کے اندر یعنی صحن کے اندر پہنچا تھا نا، میں آدھی رات کا وقت تھا، اور جب وہاں پہنچا تھا نا تو جس طرح کہتے ہیں نا بوندل گیا، سدھ بدھ ختم ہو گئی. اور بہت دیر تک میں وہاں جو ہے نا ایسے ہی کھڑا رہا کہ میں یہاں. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا والد محترم نے جو طریقہ بتایا تھا پھر اس پہ شروع ہوا، تو اللہ کی توفیق سے تو بعد میں ٹھیک ہے شیخ نے جو فرمایا اسی طرح ہے کہ انسان جب جاتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کے احساسات چونکہ وہ سارا کانسیپٹ ذہن میں ہوتا ہے، کئی دفعہ وہاں چکر لگایا ہوتا ہے. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، میرا اپنا مشاہدہ جو ہے ماشاءاللہ بڑے ہیں آپ لوگوں کا، مجھ سے کہیں زیادہ گہرا مشاہدہ ہے، گہری بات اور گہری تفصیل آپ بتا سکتے ہیں. جب میں پہلی مرتبہ گیا تو میں بالکل ایسے تھا جیسے ساکت تھا میں بالکل اسی طرح، اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور میں بس ایسے تھا جیسے آنکھیں کھلی تھی اور میرے ارد گرد لوگ چل رہے ہیں اور میں بس دیکھ رہا ہوں. میری یہ کیفیت تھی. بالکل نہ کوئی دعا، نہ کوئی التجا، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی بات، نہ اپنی ذات، مجھے کچھ یاد نہیں تھا. سدھ بدھ نہیں، سدھ بدھ ختم تھی بالکل میری. بالکل. پھر پتہ نہیں کب جا کے وہ ایک نارمل سی کیفیت ہوئی، اور ایک ایسا لرزہ تھا کہ جس کے آگے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آئی گاٹ گوز بمپس کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کیفیت سوچ کے بھی کہ جس کے سامنے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے حکم کے سامنے آپ آتے ہیں کہ اب میری ادائیگی ہے نماز، آپ اس کے گھر میں آ گئے، آپ اس کے در پہ آ گئے. جب اور اس کالے رنگ کو جب آپ دیکھتے ہیں اس گھر کے، یعنی وہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ آپ کی زبان بند ہوتی ہے، صرف آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہاں پہ. ہر بندے کی اپنی ایک کیفیت ہے ماشاءاللہ. سو ان کو لفظوں میں واقعی بیان نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی ایک دفعہ کیا ہے، چاہے کوئی بار بار جاتا ہے. یہ ساری کیفیات جب اس حرم کی خوبصورت عمارت پر نظر پڑتی ہے تب پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہمارے کچھ ماشاءاللہ دانشور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے طواف کے دوران بیت اللہ پر نظر ڈال لی تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. سر یہ آج آپ انوکھی باتیں مجھے بتا رہے ہیں. کیسے بد نصیب لوگ ہیں. صحیح بات ہے. یہ حج ٹریننگ میں لوگوں کو کہا جاتا ہے
آپ نے بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں طواف کے دوران اور ہاتھ بھی نہیں لگانا. مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے, کیا اس وقت خوشبو نہیں لگتی تھی؟ کیا آپ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے؟ اللہ. تو اب یہ منع کیا جاتا ہے. سر یہ تو میرے ایک نمازی نے شیخ صاحب, ایک نمازی نے جی جی اس اخبار سے اس مفتی صاحب کا نمبر لیا جس نے یہ فتویٰ اخبار میں چھاپا تھا. اس نے فون کیا, مفتی صاحب میں نے ایک مسئلہ آپ کا پڑھا ہے, اخبار میں چھپا ہے آج کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ میں ساہیوال سے 4200 کلومیٹر 4200 کلومیٹر سفر طے کر کے بیت اللہ جاتا ہوں, میرا 5-7 لاکھ روپے خرچہ آنا ہے, اور یہ پرانی بات میں نے ہاں پرانی بات, میں نے زندگی کے سارے معاملات چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے, میں نے بیت اللہ کو دیکھنا نہیں تو میں لینے کیا گیا ہوں, میں کیا کرنے آیا ہوں یہاں پہ. استغفر اللہ. اللہ اکبر. تو مفتی صاحب لاجواب تھے, اب کیا جواب دیں اس کو. تو اس طرح کے فتوے, اس طرح کے دانشوروں سے اللہ تعالیٰ امت کو بچائے. اچھا میں پھر یہاں پہ ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, جیسے ہم زیارات کا ذکر کر رہے ہیں, تاریخی مقامات کا ذکر کر رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر یہ خدشات بھی ہو جاتے ہیں بدعت کے حوالے سے کہ ان سے بچا جائے. درست انداز میں پھر مشاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے حافظ صاحب؟ دیکھیں, بیت اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, جی, ہم جو ہے نا اس پہ کتنے اپنے تصورات, اپنے تخیلات بیان کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں نا عمرے کے لیے گیا ہوا تھا, جی, تو ہمارے گجرانوالہ کے 2 صنعتکار دوست تھے. وہ نا مجھے ایک دن کہنے لگے, بھائی جان آپ سے ایک بات کرنی ہے, تھوڑی دیر ٹائم دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں. سائڈ پہ لے گئے, کہنے لگے یار سارے روتے ہیں, کیفیت بنتی ہے, لیکن ہمارے ساتھ کیوں نہیں بن رہی؟ وہ اس وقت جو ہے نا نظامی صاحب اتنا رش نہیں تھا, طواف میں بندہ ایک دوسرے کو پہچان لیتا تھا, پتہ چلتا تھا فلاں فلاں طواف کر رہا ہے, جو واقف ہو ہر چکر میں اسے دیکھ لیتے تھے بندہ. میں نے بھی انہیں کئی دن دیکھ رہا تھا کہ دونوں دوست مسلسل باتیں کرتے چلتے تھے. اللہ اکبر. یعنی بجائے اس بات کے طواف کے اندر ان کا توجہ اللہ کی طرف ہوتی یا باتیں کر رہے تھے. مجھے کہنے لگے جی ہماری کیفیت کیوں نہیں بنتی, ہمارا رونا کیوں نہیں نکلتا. بس اللہ نے ذہن میں بات پائی. میں نے کہا 2 کام آپ کریں, ایک بازار جانا چھوڑ دیں, دوسرا آپ نے اکیلے طواف کرنا ہے, اکٹھے نہیں کرنا. ٹھیک. 2 دن کے بعد مجھے ملے, کہنے لگے جی آپ کا شکریہ, ہم نے اسی طرح کیا اور اللہ نے ہماری کیفیت بنا دی. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا, لیکن چونکہ کلوزنگ ہے اور میں آپ کی اسی گفتگو کے ساتھ 1-1.5 منٹ مفتی صاحب کا لینا چاہوں گا, پھر مجھے رخصت لینی ہے. باتیں ایسی ہیں, آپ یقین کیجیے میرا دل نہیں کرتا کہ ان دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو کو روکوں, لیکن وقت کے قیدی رہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو یہاں پہ ٹوکا. سر ایک میسج چاہیے آپ کی طرف سے خاص طور پہ. آج کی اس ٹرانسمیشن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے معاملات, زندگی, بیوی بچوں کو, گھر والوں کو, سب کچھ چھوڑ کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے, اپنے رب سے معافی لینے کے لیے, اس کی بخشش لینے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس مقصد کو بھولیں نا. وہاں جائیں تو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی جتنی کوشش آپ سے ہو سکتی ہے پورے اخلاص کے ساتھ وہ کریں. سیلفیاں لینا, ویڈیو بنا کر واپس بھیجنا, میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہوئے صرف اس بات پر فوکس کریں کہ میرا رب راضی ہوا ہے یا نہیں, تو پھر انشاءاللہ آپ کا سفر حج بامقصد ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ کی رضا رسول اللہ کی اطاعت سے ملے گی, بالکل اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے نہیں. جاتے جاتے ایک میسج میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کی پرچی سامنے رکھ کے خانہ کعبہ کے سامنے تصویر اتار کے اسے سینڈ کر رہا ہوں. میں تصویریں ان کی سامنے رکھ کے خانہ کعبہ کی تصویر کے عکس کے ساتھ وہ, سر یہ کیا ہے سر, یہ ہم یہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دولت مانگیں, اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں, اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں, اور حج کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو پھر ہی اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے جی, جب آپ آئے ہی اس کے گھر میں ہیں, اس کے پیارے کے گھر میں ہیں, وہاں پہ حاضری دینے ہیں تو حاضری دیجئے, وہاں پہ اس طرح کے کام نہ کیجئے. نہ جانے زندگی میں موقع دوبارہ ملے نہ ملے, اور خوش بخت ہوتے ہیں جو وہاں پہ پہنچتے ہیں.
نہ جانے کتنی محنتوں کے بعد، ریاضتوں کے بعد یہ وقت آتا ہے، تو اس کو ایک ایک لمحے کو فروٹفل بنائیں، کارآمد بنائیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ اسد محمود سلفی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، اور گستاخی کی معذرت کیونکہ بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کو مجھے روکنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو۔ اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیجیے اس کے ساتھ ہی آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن رات کو ہمارا یہی نشریات کا سلسلہ دوبارہ بھی رہتا ہے 8 سے 10 بجے تک، اس کو عاطف صاحب ہیلڈ کرتے ہیں ہمارے بھائی، تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا، سمجھنے سیکھنے کا بہت سا موقع ملے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں تو ہمیں ضرور شامل رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں